ناظرین، آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور یہ ٹاپک ہے، میں نے پچھلے ویلاگز میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہوا تھا، لیکن آج اس پہ کچھ اور مزید جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں، تو میں نے کہا پھر آپ کے ساتھ اس کا ذکر کر لوں۔ وہ ہے امریکن لیڈرشپ جو ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن لیڈرشپ کس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے، اور دنیا اب ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانے گی۔ اب ان کے کچھ ایلائز ہیں، پرٹیکولرلی یورپ جو ہے ان کا ایلائی ہے امریکہ کا، اور اس کی طرف سے کافی کنسرنز شو کیے گئے ہیں۔ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس اپنی گلوبل لیڈرشپ پوزیشن جو ہے اس سے اب وہ آرام سے پیچھے کھسک رہا ہے۔ اس پینڈیمک کے نتیجے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ آرام سے پیچھے کھسک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی ہے، اور یہ تقریباً سارے کے سارے جو دنیا کے لیڈرز ہیں وہ اس بات پہ، یورپ کے پرٹیکولرلی، وہ اس بات پہ تقریباً متفق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے اس رول سے اس وقت خوش نہیں ہیں۔ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا کہ امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے امریکہ اگر ایسا کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے اس میں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ جو لیڈرز ہیں، یہ لیڈرز اس کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے ایلائز کے بیچ میں دراڑیں جو ہیں وہ مجھے اس وقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے اندر جو شگاف ہے دوستیوں میں وہ کچھ زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات آ رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پش ٹو پنش چائنا والی ایک پالیسی ہے کہ آپ چائنا کو اتنا پش کریں کہ پھر آپ اس کو پنش بھی کریں گے اور چائنا کو پیچھے دھکیلیں۔ وہ والی پالیسی یورپین کنٹریز کو جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی، اور اگر یہ پالیسی پسند نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ آرام سے یورپین کنٹریز جو ہے وہ اپنا سائیڈ چوز کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی لائن پہ نہیں چل رہے بلکہ وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کے جا رہے ہیں، اور وہ چائنا کے فیور میں جا رہے ہیں۔ اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے۔ اب جمعے کے دن ایسا ہوا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں وہ ایک کلیکٹیو ایک پلان بنا رہے تھے کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سیز فائر ہو جائے، دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ جنگیں ختم ہو جائیں، اور یہ جو پینڈیمک ہے پہلے فوکس اس پہ کرے کہ اس پینڈیمک سے ہم دنیا کیسے بچ سکتی ہے۔ اس کے قرارداد پہ یا اس کے ڈرافٹ پہ امریکہ نے اعتراض یہ اٹھایا کہ اس میں ڈائریکٹ تو نہیں تھا لیکن انڈائریکٹ WHO کا ذکر آ رہا تھا کہ پینڈیمک کو آپ WHO کے ذریعے کاؤنٹر کرائیں گے، تو امریکہ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اس کا راستہ روک دیا، اس کو بلاک کر دیا کہ نہیں، آپ نے اس ڈرافٹ کے اندر سے انڈائریکٹلی بھی WHO کی طرف ریفرنس بھی آپ نے نہیں دینا، کیونکہ WHO کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ WHO نے ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی تھی جب پینڈیمک آ رہا تھا، اور اس وجہ سے امریکہ اس پینڈیمک کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں، تقریباً لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں لوگ، تو اس پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت سیکھنا چاہیے تھا براک اوباما کا جو رسپانس تھا ایبولا کے لیے۔ جب ایبولا کا آؤٹ بریک ہوا تھا تو براک اوباما نے کیسے رسپانس دیا تھا، کیونکہ امریکہ کا وہ پریزیڈنٹ تھا اور امریکن ایک جو ہے وہ ایک گلوبل لیڈرشپ اس کو لے کے آگے جا رہی تھی، اپنی گلوبل لیڈرشپ منوا رہی تھی، تو ایبولا کے لیے انہوں نے سٹانس لیا تھا۔ پھر جارج ڈبلیو بش کی بات وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے HIV اور ایڈز کے خلاف جس طرح سٹانس لیا اور دنیا کو لیڈ کیا، تو اس وقت دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف ایسا سٹانس لیں گے، لیکن انہوں نے وہ سٹانس نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں جہاں پہ یہ لیکنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیکنیسز ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کی جو رسپیکٹ ہے دنیا کے اندر وہ ایروڈ ہوئی ہے، مطلب اس رسپیکٹ کے اندر کمی آئی ہے۔ وہ جو پہلے اس کی ایک رسپیکٹیبل پوزیشن تھی دنیا کے اندر، وہ اب اس رسپیکٹیبل پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے، کرٹکس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس وقت ایک لیڈر کی تلاش میں ہے، لیکن وہ لیڈرشپ امریکہ کے پاس تھی لیکن وہ پرووائڈ کرنے سے اس وقت قاصر ہے۔ وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پہ گامزن ہے، وہ اس لیڈرشپ کو پرووائڈ کرنے سے اس وقت قاصر ہے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں یہ بات بتائی تھی، لیکن ابھی کیونکہ چیزیں جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہے تو اس میں بہت ساری نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر وہ تقریباً میرے اسی پرانے تھیسس کے ساتھ جو ہے جو ہم نے پچھلے ویلاگز میں بات کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ زیادہ مماثلت نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے
ان باتوں کا ذکر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہسٹری از ٹیکنگ اے ٹرن، یہاں پہ تاریخ جو ہے وہ ایک کروٹ بدل رہی ہے کرونا وائرس کے نتیجے میں۔ تو جب تاریخ ایک کروٹ بدلے گی تو اس کے بعد دنیا کی کیا شیپ ہوگی، کون لیڈر ہوگا، کیسے ہوگا، تو یہ اس حوالے سے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو لوگ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور بھی بات یہ آ رہی ہے کہ کچھ کرٹکس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب اس قسم کے مواقع آتے تھے تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز کال کر لی جاتی تھی اور اس میں بہت ہی زیادہ ڈیبیٹس ہوتی تھی، دنیا کو کسی بھی پرابلم سے نکالنے کے لیے جو تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنا ایک سٹینس لے کے آتا تھا۔ اور آج کل کی جو حالات ہیں کرونا کے حوالے سے اس میں گلوبل سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی ہے، تو اس گلوبل سپلائی چین کو کیسے بحال کیا جائے گا، اس میں امریکہ کو اپنا ایک رول پلے کرنا تھا، لیکن وہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی وہ میٹنگز بھی اس طریقے سے ہمیں زیادہ تیزی سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی امریکہ کی جو گلوبل لیڈرشپ کی پوزیشن ہے اس پہ ایک کوسچن مارک جو ہے یا سوالیہ نشان وہ داغ رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو USAID کے کچھ فارمر ہیڈز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رسپانس یا امریکہ کا جو رسپانس ہے وہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، اور ایسے موقع پہ امریکہ کو بڑھ چڑھ کے اپنا رسپانس دینا چاہیے تھا جو کہ وہ پہلے دیتا رہتا تھا، اب وہ رسپانس نہیں دے رہا، تو یہ امریکہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دوسری بات اس میں یہ آ رہی ہے کہ پچھلے دنوں WHO کے حوالے سے ایک میٹنگ آرگنائز ہوئی ہے، اور یہ میٹنگ ہوئی ہے پچھلے منڈے کو، پیر کے دن یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں امریکہ غیر حاضر تھا، مطلب امریکہ نے اس میں حصہ نہیں لیا، اس کے باوجود جو ہے اس میں تقریباً کوئی $8 ارب تک جو ہے وہ ان ممالک نے، جو مائنس امریکہ ممالک وہاں پہ تھے، انہوں نے اس کے لیے ریز کیے تاکہ اس پینڈیمک کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اگر اس میٹنگ سے ورلڈ رسپانس کو کنسرٹڈ بنانے کے لیے امریکہ اس میٹنگ سے جو ہے وہ غائب ہوگا، تو پھر باقی ممالک جب اس میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کالجیٹ آف لیڈرز شاید ایمرج ہونے والا ہے، کیونکہ ایک لیڈر تو اس میں جو بڑا لیڈر تھا وہ تو نہیں تھا، تو باقی بھی چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں جو امریکہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، اکانومی کے حوالے سے بھی، ملٹری پاور کے حوالے سے بھی، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی وہ چھوٹے ہیں، وہ اگر اس میں آتے ہیں تو یہ شاید پھر ایک کالجیٹ آف لیڈرز جو ہے وہ ایمرج ہونے والا ہے شاید، تو وہ بھی ایک بڑی خطرناک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے امریکن گلوبل لیڈرشپ کے پوزیشن کے حوالے سے۔ اور اس میٹنگ میں ویکسین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مطلب دنیا کو ویکسین دینی تھی، اس کے لیے کام کو تیزی، اس کے لیے جو کام ہو رہا تھا اس میں تیزی لانا اس کا مقصد تھا، لیکن اس میں سے بھی امریکہ غائب تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے وہ اسٹیفن موریسن ہے، ڈائریکٹر آف دا گلوبل ہیلتھ پالیسی سینٹر ہے، یہ جو ہے، اور انٹرنیشنل گلوبل ہیلتھ پالیسی سینٹر اینڈ دا سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے، R&D کی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بھی کیپیسٹی موجود ہے، امریکہ کے پاس جو ہے انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن امریکہ جب اس موقع پہ غائب ہے تو یہ ویکیوم فیل کیا جا رہا ہے، اور جب یہ ویکیوم جو بھی فیل کرے گا، ایک ملک کرے گا یا 10 ممالک مل کے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ملک یا وہ 10 ممالک یا 15 ممالک جو بھی اس کو مل کے فیل کریں گے، پھر وہ ایک پوزیشن میں آ جائیں گے گلوبل جو سٹرگل ہے۔ اب آتے ہیں کہ یورپ کے اندر سے کیسے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ آوازیں کس طرح امریکہ اور یورپ کے تعلقات کو مستقبل میں جا کے اثر انداز کر سکتی ہے منفی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ فرینچ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کی طرف پشت نہیں کر سکتے اس وقت، مطلب چائنا سے ہم اس وقت منہ نہیں موڑ سکتے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چائنا سے منہ موڑیں، وہ کہتے ہیں ہم چائنا سے منہ نہیں موڑ سکتے، اور چائنا ہمارا ایک پارٹنر ہے، اور پارٹنرشپس کو ہمیں اس موقع پہ برقرار رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ تو چائنا پہ بلیم لگا رہے ہیں، لیکن فرانس اس کو کہتا ہے کہ نہیں، ہم چائنا سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرانس کی کچھ شپمنٹس جو تھی، وہ جو ان کے لیے امداد آ رہی تھی میڈیکل ایکوپمنٹس کے حوالے سے، میڈیکل سپلائز تھی، وہ امریکہ نے بیچ میں انٹرسپٹ کر کے اپنی طرف لے گئے، تو فرانس کا ایک وہ گلہ بھی ہے، اور اب ان کی طرف سے یہ ایک بیان بھی داغ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سابق برطانوی پرائم منسٹر جو تھی ٹیریسا مے، ان کا دا ٹائمز میں ایک اوپینین پبلش ہوا ہے،
آپ اس کو جا کے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. تو ٹریسا مے کا اوپینین کا جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے کہ نیشنلزم از نو الائی ان دا بیٹل وداؤٹ بارڈرس. مطلب قومیت جو ہے، قومیت پسندی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کوئی اس وقت اتحادی نہیں ہو سکتا اس جنگ میں جس کے لیے بارڈرز جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو امریکہ نیشنلزم کی طرف جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایلائی نہیں ہو سکتا اس وقت. بہت معنی خیز بات ہے، بہت معنی خیز ٹائٹل ہے اس کا. اس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس وقت جو فالٹ لائنز ڈیولپ ہو رہی ہیں امریکہ اور چین کے بیچ میں، ہم اس کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ فالٹ لائنز مزید بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، ان فالٹ لائنز کو جو ہے ان کو کم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو برج کرنا ہے. یہ جتنا بھی گیپ آیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو برج نہیں کریں گے تو بین الاقوامی تعلقات اس وقت اور بین الاقوامی برادری اس وقت یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی. اس کی متحمل بیسیکلی وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر اس فالٹ لائن کو رہنے دیا جائے. پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا جو انہوں نے ٹی وی پہ دیا اور اس کا کافی مذاق بھی بنا. لوگوں نے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا، پرٹیکولرلی ہیلتھ ایکسپرٹس نے جو ہے بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب وہ ڈیسپریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر. میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ ڈیسپریشن کیوں ہے. وہ اس وبا سے نکلنا بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ آگے ان کو الیکشن میں جانا ہے. اس ڈیسپریشن، لیکن وہ چین کو بھی بلیم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وبا سے نہ نکلے تو چین کو اسکیپ گوٹ بنا دیں، چین پہ سارا بلیم ڈالیں اور پھر الیکشن جیتے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم لوگ ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ مریضوں کے اندر انجیکٹ کیوں نہیں کرتے تاکہ وائرس مر جائے. اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ڈس انفیکٹنٹ میری سمجھ میں جو ہے یہ جو آپ کا اسپرٹ، ڈیٹول، ڈٹرجنٹ ٹائپ چیزیں جو ہے جس سے یہ وائرس مرتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ہیومن بینگ کے اندر نہ جائے، ہیومن بینگ سے باہر جو سرفیسز پہ ہوتا ہے اور جو ہم اس کو سینیٹائزرز وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے وہ وائرس مر جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہی سینیٹائزر یا یہی ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں یہ انسانوں کو انجیکٹ کیوں نہیں کر دیے جاتے تاکہ یہ وائرس انسان کے اندر ہی مر جائے. تو اس پہ ہیلتھ ایکسپرٹس نے بہت زیادہ اس کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان بھی مرے گا، صرف وائرس نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کو ایک لافنگ سٹاک بناتی ہیں دنیا کی نظروں میں، اور دنیا نے ان کو سیریس لینا بند کر دیا ہے. ان کے اس بیان کے اوپر بہت سارے ہیلتھ ایکسپرٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بیان کو غور سے سنا، سمجھ نہیں آئی کہ ہم روئیں یا ہنسیں ان کے بیان کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بیان مذائقہ خیز بھی تھا. لوگوں نے لائیو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہے لگائے باقاعدہ. ہیلتھ ایکسپرٹس نے جب ان کا یہ بیان پہ کمنٹ وہ کرنے لگے، کہے لگا رہے تھے وہ باقاعدہ. ٹھیک ہے، اور لیکن دوسری سائڈ پہ یہ کہے والی بات نہیں ہے. یہ دنیا کا لیڈر ہے اور اگر ان کی طرف سے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بغیر کسی ریسرچ کے بات ہوگی تو پھر دنیا کس سائڈ پہ جائے گی. یہ تو ہو گئی یہاں تک کی بات. اب فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور اس میں سے پاکستان، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میرے زیادہ تر دیکھنے والے بھی پاکستانی ہیں، تو ہمارا زیادہ کنسرن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل سٹیج پہ ہو رہی ہے پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ ٹرمپ اگلا الیکشن جو نومبر میں ہونے والا ہے وہ ہر قیمت پہ جیتنا چاہ رہا ہے. اس کے سامنے اور کوئی رائے نہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، سیدھا وہ اس کو الیکشن نظر آ رہا ہے. وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اس وقت الیکشن کر رہا ہے. اس نے الیکشن کی جتنی کیمپین بنائی ہوئی تھی وہ ریوالو کر رہی تھی کہ میں نے لوگوں کو جابز دے دی، میں نے اللیگل مائیگرینٹس کو امریکہ کے اندر آنے سے روکا، جس میں سے لوکل امریکنز کے لیے جابز کی اپرچونٹیز کریٹ ہو گئی. وہ ہمارے جاب مارکیٹ پہ آ کے بہت سارے لوکل امریکیوں کی روزی روٹی پہ لات مار دیتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے. تو میں نے یہ کام کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو بہت سارے امریکی جاب لیس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ امریکی جاب لیس ہو گئے. تو اب تو ان کے لیے یہ ایک پرابلم ہو گئی ہے جس میں وہ اس قسم کے ایکٹس آف ڈیسپریشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا یہ جو کرونا وائرس کو لے کے ان کا رسپانس ہے نا، یہ بھی ان کے اسی مائنڈ سیٹ کے گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ان کو کسی ایک معجزے کی ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہی نیڈز اے میریکل. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک میریکل کی ضرورت ہے. وہ میریکل کیسے ہو سکتا ہے اور پاکستان اس میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ لیکن صرف اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. پاکستان کو اپنے لیے بھی اس میں سے بہت کچھ
گین کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جو بائیڈن الیکشن جیتتا ہے تو اس سے تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ہارڈ لائنر ہے۔ عراق وار کو کہتے ہیں کہ عراق وار میں ان کا بہت بڑا کردار تھا جو 2003 میں عراق پہ چڑھائی ہوئی تھی، اور وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اگر وہ جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو عراق اور افغانستان میں ہمیں پھر حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں، پاکستان کی پھر یہ پوزیشن دوبارہ نہ ہو جو اس وقت پاکستان کے سامنے امریکہ کائنڈ آف منتو ترلوں پہ آیا ہوا ہے، تو پھر شاید وہ اس پوزیشن میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان کو افغانستان کی جو امن کی ڈیل ہوئی تھی طالبان اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی پچھلے دنوں فروری میں جو ہوئی تھی، 29 فروری کو میرا خیال ہے غالباً وہ سائن ہوئی تھی، تو اس ڈیل کو پاکستان کو ہر صورت میں سکسیسفل بنانا چاہیے اس وقت۔ اور اس ڈیل کے سامنے خطرہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی طالبان کے ساتھ، اور طالبان شاید اس ڈیل کو جو ہے وہ توڑ دیں۔ تو اگر طالبان اس ڈیل کو توڑتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت ہی بری بات ہوگی ٹرمپ کے الیکشن ایئر میں پرٹیکولرلی۔ اس وجہ سے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ٹرمپ پھر اگر کرونا کو سب کو پیچھے لے جا کے وہ طالبان کی اگر یہ ایک سکسیس ہو جاتی ہے، ڈیل تو انہوں نے سائن کر لیے، لیکن اب اگر اس کا سکسیس ہوتا ہے اور ان کے ٹروپ سکسیسفلی نکل جاتے ہیں افغانستان سے اور اشرف غنی اس میں روڑے نہیں اٹکاتا، اور طالبان اگر اشرف غنی تھوڑی سی اس میں اونچ نیچ کرتا بھی ہے تو طالبان پہ پاکستان اپنا انفلوئنس یوز کر کے ان کو قائل کرتا ہے کہ آپ اس ڈیل کو سکسیسفلی ہونے دیں اور امریکہ کو یہاں سے بحفاظت نکلنے دیں، ان کو فیس سیونگ دیں۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر الیکشن کے بعد بھی شاید نہ بھولے، لیکن یہ ساری چیزیں الیکشن سے پہلے پاکستان کو کرنی ہے، کیونکہ الیکشن کے بعد تو پھر ان کو 4 سال مل جائیں گے اور پھر شاید وہ دوبارہ جب 1-2 سال مزید گزار لیں گے جو بھی حکومت ہوگی تو پھر وہ اس سائڈ پہ آئے گی۔ لیکن اگر اس وقت کرنا ہے تو یہی 5-6 مہینے نومبر تک جو پڑے ہوئے اسی کے اندر یہ کام پاکستان کو کرنا ہے۔ اب پاکستان اس میں سے اپنے لیے میکسیمم بینیفٹس کیسے نکال سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اوپر قرضے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان اگر کرونا وائرس کو آپ دیکھیں تو پاکستان بہت اچھا، جتنا بھی وہ رسپانس کر رہا ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان اس کو رسپونڈ کر سکتا تھا کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کو پاکستان کے اندر، لیکن اگر اس کو اتنے قرضے نہ ہوتے تو یہ جو آپ نے احساس پروگرام دیکھا، یہ جتنا بھی لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریلیف جو تھا یہ زیادہ ہو سکتا تھا اور لوگ گراس روٹ لیول پہ پاکستانی حکومت سے زیادہ خوش بھی ہو سکتے تھے اور پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ حکومت سے خوش ہونے کی سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو گراؤنڈ پہ فائدہ ہو، تو وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا، پاکستان کے اوپر FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، ابھی تو ان کی میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے، لیکن پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل کے اپنے آپ کو وائٹ لسٹ کے اندر بھی ڈلوا سکتا ہے امریکہ پہ پریشر دے کے کہ آپ ہمیں ہمارے قرضوں میں اگر 100% معاف نہیں کرتے تو 50% معاف کر دیں، 70% معاف کر دیں، یا چلو 50% تک آ جائیں، معاف کر دیں، اور جتنی بھی باقی پیمنٹس ہیں وہ ہم آپ کو 2-3 سال بعد کریں گے، اور یہ معاہدے امریکہ کے الیکشن سے پہلے پاکستان کروا لے، طالبان کو قائل کرتے کرتے ساتھ ساتھ یہ گیو اینڈ ٹیک بھی پاکستان کرے۔ تو اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز میں اپنا انفلوئنس یوز کر کے وہ پاکستان کو یہ ریلیف پہنچا سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے شاید اس حوالے سے تھوڑی بہت ہل جل شروع بھی کر دی ہے، کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر سنی ہوگی کہ پرائم منسٹر نے غالباً ایتھوپیا کے پرائم منسٹر کو یا ایتھوپیا کے صدر کو ان کو کال کی تھی۔ اب یہ ایک اس قسم کی ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ پاکستان شاید چاہتا ہے کہ ان تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنے ساتھ ملا لے جن کے اوپر قرضے ہیں IMF کے یا باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے قرضے ہیں، اور وہ کرونا سے نبردآزما ہونا چاہ رہے ہیں لیکن قرضوں کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہے، تو پھر شاید پاکستان ان کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور پھر ایک اجتماعی آواز ان تمام غریب ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف سے اٹھائے گا اور اس کی طرف جائے گا۔ لیکن پاکستان کو جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کو اگلے 2-3 مہینوں کے اندر کرنا ہے، طالبان کے ساتھ یہ ڈیل کو سکسیسفل بھی بنانا ہے اور اپنے لیے مراعات، اپنے لیے جو ہے کنسیشنز بھی لینی ہے، مراعات تو غلط لفظ ہے، کنسیشنز بھی اپنے لیے لینی ہے امریکہ سے، تو پھر ہی یہ چیز سکسیسفل ہوگی۔ اگر یہ الیکشن کے بعد تک بات جائے گی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 2022-23 تک بات جائے گی، یہ پھر 2020 میں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔